بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی ہمیں آنکھوں دیکھا دھوکہ کھانا پڑتا ہے۔ اکثر ہماری منفی سوچ ہمیں وہ دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے جو اصل حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا، اور شرمندگی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور یہ منفی سوچ بھی ہمارے کسی اپنے کا دیا گیا تحفہ ہوتا ہے جو ساری زندگی آپ کے اندر رہ کر آپ کو سانپ کی طرح ڈستا رہتا ہے۔ میرا نام ہمنا ہے، میری عمر 55 سال ہے۔ میرے ابا ایک مولوی تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ہمارا گھر تھا تو بہت بڑا، لیکن گھر کا ماحول بالکل سادہ تھا۔ لوگ اکثر ابا سے کہتے تھے کہ تمہارا کتنا بڑا گھر ہے، مولوی ہو کر اتنا بڑا گھر کیسے خرید لیا؟ جس پر ابا ان کو مسکرا کر کہتے یہ سب میرے نیک اعمال کا نتیجہ ہے۔ پورے محلے میں ابا کا بہت نام تھا، ہر کوئی ابا کو ان کی نیک سیرت کی وجہ سے جانتا تھا، لیکن اماں نہ جانے اکثر ابا سے بہت عجیب رویہ رکھتی تھیں، بات بات پر طعنے دیتی تھیں، اور ایک جملہ جو ہمیشہ دہرایا کرتی تھیں، یا راہ پیا جانے اور واہ کیا جانے۔ ہماری پرورش بھی ہر آسائش کے بغیر سادگی سے کی گئی تھی۔ ابا کو ٹی وی موبائل سے سخت نفرت تھی۔ باقی بچوں کی طرح ہمیں ہر وقت باہر گلیوں میں کھیلنا یا سہیلیوں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابا نے اگر ماحول کو سخت نہیں رکھا تو اتنا نرم بھی نہیں رکھا تھا کہ ہم عام بچوں کی طرح بگڑ جائیں۔ ابا مولوی تھے تو محلے کے لوگ ابا کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ اماں اکثر کہتی تھی کہ بیٹیاں جوان ہیں، اب مردوں کا گھر آنا جانا کم کر دو، لیکن ابا کی مجبوری تھی کہ ابا کو لوگوں سے ملنا پڑتا تھا۔ ابا کے پاس بہت سے بچے قرآن پڑھنے آتے تھے۔ اماں پر پردے کی سختی ضرور تھی۔ محلے کہ کسی بھی شخص نے اماں کو آج تک نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی آواز سنی تھی۔ اماں بغیر ضرورت کے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ دیکھنے میں تو سب بہت اچھا تھا، پرسکون تھا، لیکن اماں اکثر ابا سے لڑائی کرتی رہتی تھی۔ لیکن آج تک ہم لوگوں کو وجہ نہیں پتہ ہوتی تھی، جب کوئی پوچھ لیتے تو اماں جھڑک دیتی تھیں کہ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، بچے نہیں بولتے، وقت گزرا، ہم بڑے ہوئے۔ اب اماں چاہتی تھی کہ میری جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ میں اکثر اماں سے کہا کرتی تھی کہ مجھے ابا جیسا شوہر چاہیے، تو اماں ایک دم سے دہل جاتی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہمیشہ کہتی آج یہ بات کی ہے، آگے کبھی ایسی بات نہیں کرنا۔ مجھے اماں پر بہت حیرت ہوئی کہ اماں آخر ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں تو اماں کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی۔ بہت سے رشتے آئے، اماں نے بہت سے رشتے دیکھے اور ریجیکٹ کر دیے، کیونکہ ابا کے مطابق سبھی مولویوں کا رشتہ میرے لیے لا رہے تھے۔ اماں ہر رشتے سے انکار کر دیتی اور ابا کو کہتی کہ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی اپنے جیسے نہیں گزروانی، اور ابا اس بات پر رونے لگتے تھے۔ ایک روز میں اماں کے پاس گئی تو وہ الماری میں سے کچھ نکال رہی تھیں، اور پھر مجھے کمرے میں پا کر جلدی سے وہ چیز چھپا دی۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر یہ کیا ہے جو اماں مجھ سے چھپا رہی ہیں، جس پر اماں نے الماری بند کر دی اور مجھے لے کر کمرے سے باہر آ گئیں، لیکن میرے دل میں تجسس باقی تھا۔ میں نے فی الحال چپ رہنا مناسب سمجھا۔ ایک دن ابا گھر آئے تو اماں اونچا اونچا چیخنے لگیں۔ جس عورت کی آواز ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک نہ گئی تھی، وہ ایسے چیخ رہی تھی، یہ ہم سب کے لیے بہت حیرانگی کی بات تھی۔ میں جھٹ سے نیچے گئی اور اماں کو دیکھا تو وہ ابا سے چیخ چیخ کر لڑ رہی تھیں۔ حیرت تو اس بات پر ہوئی جب اماں نے بولا کہ آج تم پھر اس کے پاس گئے تھے نا؟ تمہارے کرتے پر لگے لال لپسٹک کے نشان سب کچھ واضح کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں وہاں پہنچی تو اماں ابا ہماری شرمندگی کے کمرے میں بند ہو گئے۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر اماں کس بات پر لڑ رہی تھیں اور کس کی وجہ سے اماں ابا میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک روز ہم کمرے میں موجود تھے جب باہر پولیس کے سائرن کی آواز ہم لوگوں کے کانوں سے آ کر ٹکرائی۔ ابا کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا تھا، اماں روتی بلکتی رہ گئی اور پولیس ابا کو گرفتار کر کے لے گئی۔ ہر طرف ہماری بدنامی ہو رہی تھی۔ میں نے روتی اماں سے پوچھا کہ ابا کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیا کیا تھا ابا نے؟ جس پر اماں نے کہا کہ برسوں کی بدنامی چھپاتے چھپاتے میں تھک چکی ہوں، اور تمہارے ابا نے ایک ہی دن میں سب ختم کر دیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آخر ایسا بھی کیا ہوا جو ابا کو گرفتار کرنا پڑ گیا۔ ابا 3 مہینے کے عرصے کے بعد واپس گھر آئے تو ابا بالکل بدل چکے تھے۔ کوئی بھی اب ابا کی عزت نہیں کرتا تھا، سب بری نگاہ سے ابا کو دیکھتے تھے، لیکن اماں نے آج تک ہمیں نہ بتایا کہ ابا کو جیل کیوں ہوئی تھی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے اب ہر روز ہو رہے تھے۔ ایک روز اماں ابا میں اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا کہ اماں نے ابا سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر بے یقینی ہو رہی تھی، سن کر اماں سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ نہ جانے اماں کیوں ابا سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ ابا نے بھی اماں کو طلاق دے دی۔ مجھے اماں اپنے ساتھ نانی کے گھر لے گئیں، لیکن ابا نے مجھے نہ جانے نہیں دیا۔ اماں نے ابا سے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سایہ بھی میری بچی پر پڑے، لیکن ابا نے زبردستی مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اب میں ابا کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ابا میرا بہت خیال کرتے تھے،
لیکن مجھے اماں کی پھر بھی یاد آتی تھی۔ رات کے وقت جب میں سو جاتی تو ابا ہر رات مجھ سے چھپ کر کہیں باہر چلے جاتے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو ابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی اور تجسس بھی ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں پتہ کر کے رہوں گی کہ آخر ابا جاتے کہاں ہیں اور کیوں اماں ابا پر اتنا بھڑکتی تھیں۔ ایک روز ابا رات کے وقت کہیں باہر گئے، گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں بھی ابا کو دیکھنے ان کے پیچھے نکل پڑی۔ آخر ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابا ایک بڑی سی عمارت میں چلے گئے جہاں شریف لوگ نہیں جایا کرتے۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اماں ابا پر کیوں برستی تھیں، کیوں اماں کہتی تھی کہ میں اپنے ابا جیسا شوہر نہ مانگوں۔ ابا گھر آئے تو میں نے ان کو بلانا گوارا نہ کیا۔ مجھے اپنے ہی ابا سے گھن آ رہی تھی۔ ابا نے آتے ہی ایک پوڑی جیب میں سے نکالی اور ہاتھ میں ڈال کر ناک سے سونگھنے لگے اور پھر ایک دم سے بے ہوش ہو گئے۔ مجھے اب اپنے ابا سے خوف آنے لگا تھا، لیکن میں اماں سے ملاقات کرتی بھی تو کیسے؟ ایک روز میں اماں کے کمرے کی صفائی کرنے گئی تو وہاں مجھے اماں کا الماری میں کچھ چھپانا یاد آیا۔ ابا اس وقت گھر پر نہیں تھے اور میرے علاوہ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے جھاڑو چھوڑا اور الماری کھولنے چلی گئی۔ وہاں مجھے بہت تلاش کرنے کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو مجھے مزید تجسس ہونے لگا کہ آخر وہ کیا تھا جو اماں نے چھپایا تھا۔ لوگ پھر سے ابا سے ملنے لگے۔ ایک روز میرے گھر ایک عورت آئی اور مجھے بولا کہ میں تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ لے کر آئی ہوں، اپنے ابا کو بلاؤ، میں انہیں بتاؤں گی۔ پہلے تو میں نے ان کو صاف انکار کرنے لگی کہ مجھے رشتہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی خاموشی سے ابا کو جا کر بلا لائی۔ محلے کی عورت نے ابا کو کہا کہ یہاں پاس گاؤں میں ایک بہت بڑا پیر رہتا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پہلی شادی 2 مہینے بعد ختم ہو گئی تھی۔ لڑکی اچھے کردار کی نہیں تھی۔ مجھ اس عورت پر بہت غصہ آیا جس نے عورت کا کردار تو گنوا دیا لیکن مرد کی خصلت بھول گئی۔ میں تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابا نے رشتہ دیکھنے کے لیے حامی بھر لی اور میں یہ تک نہ کہہ سکی کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ دن گزر گئے، ابا لڑکے کو دیکھ کر آئے۔ اب ان کو اپنے گھر بلانا تھا، لیکن ابا نہ جانے کس بات کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک روز میں ابا کو کھانا کھانے کے لیے ان کو بلانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو ابا الماری میں کچھ تلاش کر رہے تھے اور مجھے کمرے میں پا کر ایک دم سے گھبرا گئے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ابا کیا چھپا رہے ہیں۔ ابا نے مجھے کہا کہ میں آتا ہوں اور خود واش روم میں چلے گئے۔ میں جلدی سے الماری کی طرف گئی اور کھول کر دیکھا تو سامنے پڑی شے کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہاں ایک پستول پڑی تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے وجود کے ساتھ الماری بند کر دی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ابا کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کیا زمین کھلے اور میں اس زمین میں دفن ہو جاؤں۔ ایسا ہوتا ہے جب اپنے ماں باپ کا کوئی ایسا راز بچوں کے سامنے کھل جائے جو انسان خود سے بھی چھپاتا ہو تو انسان کا دفن ہونے کا ہی دل کرتا ہے۔ ابا کو رشتہ پسند آ گیا تھا اور اب لڑکے والوں نے مجھے دیکھنے آنا تھا اور لڑکے نے بھی ساتھ میں آنا تھا۔ جب وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو میری حیرت کے انتہا نہ رہی جب انہوں نے میرے پورے گھر کو تحفوں سے بھر دیا تھا جو بس میرے لیے لائے گئے تھے۔ اس سے زیادہ حیرت تب ہوئی جب میرے گھر والے باہر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم لگ گیا تھا اور وہ ابا سے کہہ رہے تھے پیر صاحب سے ہمارے مسئلے حل کروا دیں، اور ابا ان کو اندر آنے سے منع کر رہے تھے۔ میں نے حیرت سے جب پیر کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس سے عجیب سی الجھن محسوس ہوئی۔ خیر میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ 2 مہینے کے اندر میری شادی تھی۔ میں نے ایک پیر سے شادی کر لی۔ میرے شوہر کا گھر بہت بڑا تھا جن میں میرے شوہر اور اس کی بیمار ماں کے علاوہ بہت سے نوکر چاکر تھے۔ سب نوکر مجھے حیرت سے دیکھتے اور کانوں میں باتیں کرتے چلے جاتے تھے۔ بہت سے عورتیں، محلے کی عورتیں بھی مجھ سے ملنے آئیں۔ جو آتا تمہارا شوہر بہت اچھا ہے کہہ کر چلا جاتا، لیکن میرا تو جیسے پیروں مولویوں سے بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ جس چیز پر آپ کو بہت مان ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے تو آپ کا دل کرچیوں میں بڑھ جاتا ہے، پھر اس جیسی کسی بھی چیز پر آپ کا بھروسہ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میرا بھی اپنے ابا کی وجہ سے ہر انسان پر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہر مرد پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے تو بہت پیار کرتا تھا لیکن مجھے اس کی حرکتیں بہت مشکوک لگتی تھیں۔ وقت گزر گیا اور میرا شوہر اپنے کام پر پھر سے جانا شروع ہو گیا۔ گھر کے ایک کونے میں ایک کمرہ میرے شوہر کے پاس تھا جو ہال نما بنا ہوتا تھا۔ روزانہ میرے شوہر کے پاس بہت سے سوالی اپنی مشکلات کا حل دریافت کرنے کے لیے آتے۔ میرے شوہر کا بہت نام تھا لیکن مجھے اپنے شوہر کا یہ کام بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں اکثر اس سے کہتی تھی کہ یہ کام چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانتا اور ہمیشہ کہتا کہ لوگوں کی مدد کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ میں بھی چپ کر جاتی کہ آخر میں بولوں بھی تو کیا بولوں۔
وہاں باپ کا دھوکہ دینے میں مصروف تھا اور یہاں شوہر دھوکہ دینے میں مصروف ہے۔ شوہر کے انکار پر اب میں مزید بدظن ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کے پاس بہت سی عورتیں آتی تھیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر کے پاس آج تک کوئی جوان اور کنواری لڑکی نہ آئی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کہ پیر تو سب کے لیے ہے، پھر جوان لڑکیاں میرے شوہر کے پاس کیوں نہیں آتی؟ کیوں ان کی مائیں ہی ان کے مسئلے لے کر آتی ہیں؟ میرے شوہر بہت خوبصورت تھے، بس ایک بات جس سے مجھے بہت تجسس ہوتا وہ میرے شوہر کے چہرے پر بنا ایک عجیب و غریب سا نشان تھا جو مجھے اکثر خوف زدہ بھی کرتا تھا، لیکن میں نظر انداز کر دیتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے اکثر لڑا کرتی تھی، ان پر شک کیا کرتی تھی۔ اکثر وہ کہتے کہ تم مجھے جیسا سمجھتی ہو میں ویسا بالکل نہیں ہوں۔ میرا شوہر ویسے تو مجھے بہت پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا، اس لیے میں اس کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ اب ایک دن ایک لڑکی میرے شوہر کے پاس آئی۔ وہ بہت خوبصورت اور جوان تھی اور شاید کنواری بھی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو میرے شوہر کے پاس آئی تھی۔ میرے شوہر نے تسلی سے اس کی ساری کہانی سنی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میرے شوہر اس کو سننے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ میرے شوہر جو بہت ہمت رکھتے تھے ایک دم سے رونے لگے۔ میرا شوہر اپنی نشست سے اٹھا، الماری میں سے ایک کالا کپڑا نکالا اور میرا شوہر اس کے ساتھ ایک تنہا کمرے میں بند ہو گیا اور مجھے کمرے میں آنے سے منع کر دیا۔ ہر عورت کی طرح مجھے بھی یہ بات برداشت نہ ہوئی، لیکن سب کے سامنے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب پیر صاحب اسے کمرے میں لے کر گئے ہیں، اب وہ لڑکی حاملہ ضرور ہو جائے گی۔ میرے تو جیسے یہ سب کچھ سن کر ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ جب کافی دیر تک وہ لڑکی باہر نہیں آئی تو مجھے شک ہونے لگا۔ تجسس کے مارے میں کھڑکی میں سے کمرے میں جھانکنے لگی۔ پہلے تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا، لیکن پھر اپنا سارا خوف ایک طرف رکھ کر میں نے کھڑکی میں سے جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ شرمندگی کے باعث میرا برا حال ہو گیا، کیونکہ میرا شوہر تو اس لڑکی کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ وہ لڑکی اکیلے کمرے میں تھی اور وہ کوئی نوافل ادا کر رہی تھی۔ میرا شوہر کچھ دیر کے بعد جب ایک اور کمرے سے باہر نکلا، وہ کمرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات کی ہوئی جب وہ لڑکی روتے ہوئے اٹھی تو میرے شوہر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجھے اب مزید شرمندگی ہونے لگی تھی۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی تھی، اس کے کردار کو غلط جان رہی تھی، لیکن میرے شوہر تو نہایت شریف انسان تھے۔ میرے شوہر باہر آئے تو وہ لڑکی روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی اور کہا کہ بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے شوہر کو سمجھائیں گے کہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، دینا نہ دینا اس پر، ایک اچھی لڑکی کو طلاق دینا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت فخر محسوس ہوا۔ سب بہت اچھا جا رہا تھا۔ ایک روز میرا شوہر تن فن کرتا کمرے میں آیا۔ میں نے شادی کے بعد اسے پہلی بار اسے ایسے دیکھا تھا۔ اتنا غصہ اس نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میری جان لبوں پر آ گئی جب اس نے ایک لفافہ میرے آگے پھینکا اور غصے سے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے وہ لفافہ کھولا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ لفافہ کھولتے ہی میری روح کانپ گئی جب اس نے ابا کی کچھ نازیبا تصاویر تھیں، میں مارے شرمندگی کے سر تک نہ اٹھا سکے۔ ان تصویروں میں ابا نے ایک لڑکے کی جان لے لی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ اب میرا شوہر چھوڑ دے گا مجھے، اسی لیے جلدی سے میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی اور اسے سب بتا دیا تھا کہ کیا کیا ہوا تھا میری اماں کے ساتھ۔ اس نے افسوس سے میری طرف دیکھا، مجھے باز پرس کرنے لگا میں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی، کیونکہ میں تو اپنے ابا کو سزا نہیں دلوائی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اپنے ابا سے سخت نفرت ہے، میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میرے شوہر نے جو میرے سامنے میرے ابا کے راز کھولے، میری تو بے یقینی سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابا نے اماں کے علاوہ باہر بھی ایک شادی کر رکھی تھی اور وہ عورت اچھے گھرانے سے نہیں تھی۔ اب باہر دوسرے دن وہاں جایا کرتے تھے، اسی لیے اماں ہر روز اس سے لڑتی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے میری ماں سے ملنے کی اجازت دے دی جائے۔ میرے شوہر نے نرمی سے مجھے اجازت دے دی۔ میں اگلے روز ہی اپنی اماں سے ملنے چلی گئی۔ اماں مجھے ایک انجان شخص کے ساتھ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئیں اور پھر مجھے گھر کے اندر بلا لیا، مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ ہم دونوں اتنے عرصے ایک دوسرے سے دور رہنے کے بعد اب جی بھر کر روئے تھے۔ میں نے اماں کو اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تو اماں میرے شوہر سے مل کر بہت خوش ہوئیں، کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا۔ نانی بھی مجھ سے مل کر بہت روئیں۔ میں سارا دن اماں کے ساتھ گزارا۔ اماں سے پوچھا کہ ابا کی ساری کہانی سنائیں، جس پر اماں نے شروع سے سنانا شروع کیا۔ میں نے اماں کو بتایا کہ ابا نے کیا کیا ہے۔ اماں نے نفرت سے سر کو جنبش دی اور مجھے ساری کہانی سنانے لگی۔ ابا نانا کے دوست کے بیٹے تھے۔ ابا یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن نانا اور دادا نے مل کر ابا کی شادی کروا دی اماں سے۔
ایسا نہیں تھا کہ اماں خوبصورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ابا نہ جانے کیوں اماں سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابا شروع سے ہی اماں پر ظلم کرتے، ان کو مارتے پیٹتے اور ان کے سامنے رات کے اندھیرے میں غیر عورتوں سے ملتے اور صبح کے وقت پھر با کردار بن کر مسجد چلے جاتے۔ امی نہیں جانتی تھی کہ ان کو کس بات کی سزا ملی ہے۔ اماں نے ہمیشہ سب سے یہ باتیں چھپا کر رکھی تھیں تاکہ ان کے شوہر کی بدنامی نہ ہو، لیکن برائی کب تک چھپی رہ سکتی ہے۔ اماں بہت منع کرتی تھی کہ ابا غلط رستوں سے ہٹ جائیں، جو لوگوں کے سامنے چہرے پر مخوٹہ چڑھائے ہوئے ہے اسے برقرار رکھیں، لیکن ابا نے کبھی اماں کی کوئی بات نہیں مانی۔ وہ اماں کی عزت تک نہیں کرتے تھے۔ ہر عورت ہر چیز کے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اماں نے ابا کے ساتھ کئی سال گزارے، جسے ابا نے چاہا اماں نے ویسے ہی زندگی گزاری، لیکن ابا اماں سے کبھی خوش نہیں ہوئے۔ میری پیدائش کے بعد اماں نے ابا سے کہا کہ اب اپنے سارے غلط کام چھوڑ دو، اب گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، جس پر ابا نے اماں کو مارنا شروع کر دیا کہ وہ اب ابا کو سکھائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ سچ ہے کہ داڑھی رکھ لینے سے انسان کی اصلیت چھپ تو جاتی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی۔ میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا تو میں نے اماں سے پوچھا کہ ایک روز جب ان کے کمرے میں گئی تو انہوں نے الماری میں کیا چھپایا؟ اماں نے اپنے ذہن پر زور دیا اور مجھے بتایا کہ ابا کی کچھ نازیبا تصاویر تھیں جو میں نے چھپائی تھیں تاکہ تمہاری نظر ان تصویروں پر نہ پڑے اور تمہارا جو باپ تمہارے سامنے مان ہے وہ نہ ٹوٹے۔ مجھے اپنی ماں کی قربانیوں پر ترس آیا، کیا کیا برداشت کیا تھا ماں نے میری خاطر۔ مجھے اپنی ماں پر بہت پیار آیا۔ میں نے اماں کو گلے سے لگایا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کا بدلہ ضرور لوں گی ابا سے، جس پر اماں نے سادگی سے کہہ دیا تھا کہ میرا بدلہ میرا اللہ خود لے لے گا۔ مجھے اپنی ماں کے صبر پر فخر آ رہا تھا۔ صد شکر کیا کہ میرے شوہر نے مجھ سے اپنا رویہ نہیں بدلا۔ مجھے اپنے شوہر سے اس کے کام سے محبت ہونے لگی تھی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی۔ ابا سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا۔ ایک روز میں اور میرا شوہر باہر گھومنے گئے تو وہاں ایک قتل ہوا تھا۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم آگے نہ جا سکے تھے۔ اگلے ہی روز اخبار کے پہلے پنے پر قاتل کا نام اور تصویر بڑی شان سے چپکی ہوئی تھی۔ میں اخبار کا پہلا پنہ دیکھ کر اپنی جگہ جام ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میرے ابا کی تصویر اخبار کے پہلے پنے پر موجود تھی اور اس ابا کے متعلق بہت بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا کہ ایک دہشت گرد جو کل ہوئے قتل میں ملوث تھا، اپنے گاؤں میں مولوی خان کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا جو چہرہ چھپا ہوا تھا وہی اصل چہرہ ہے۔ نہ جانے کتنے بم دھماکوں میں ابا کا نام لیا گیا تھا۔ ابا ایک دو کے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے قاتل تھے۔ میرے دل میں ٹھیسیں اٹھنے لگی تھیں تو میرے ہی ابا تھے۔ میرے شوہر اسی وقت کمرے میں آئے اور میرے ہاتھ سے اخبار پکڑ لیا کیونکہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی، حوصلہ دیا۔ پولیس نہ جانے ابا کو کہاں لے کر گئی تھی۔ ابا منع کیے تھے کہ جی رہے تھے، ہمیں کوئی خبر نہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہی وجہ ہے جو میں ان پر شک کرتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی آدھی زندگی اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے اور شک و شبہ کو دیکھتے ہوئے گزار دی ہے۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھتے ہوئے مجھے پیار کیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے جو اتنا خوش مزاج اور نرم مزاج تھا۔ تلخی بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ میرا شوہر مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے شوہر سے اپنے تمام گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگی جو میں نے جانے انجانے میں کیے تھے، اور میرے شوہر نے بھی مجھے فراخ دلی سے معاف کر دیا تھا۔ انسان بہت خود غرض ہے، وہ بس وہی دکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میں بھی اپنے ابا کو ایسے نہیں دیکھتی تھی، نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ہمارے بڑوں کا ایک عمل بچوں پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا، تو بچوں سے اپنے کارنامے بہت دور رکھے۔ ابا نے جو کیا میں نے اماں کے کہنے پر ان کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن آج بھی اکثر جب میں وہ یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں وہ وقت بھولنا چاہتی ہوں جس میں میرے شوہر میری بہت مدد کرتے ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یہ بات میں نے اپنے شوہر کو دیکھ کر جانی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔